پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔ 9 محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 9 محرم الحرام ہے اور پوری دنیا سے مسلمان اس کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے جو کہ شروع ہوئی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام قربانی کا مہینہ ہے اور یہ قربانی کس نے دی؟ نواسۂ رسول، جگر گوشہ لخت جگر حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت امام حسین نے اسلام کو بچایا اور اپنی زندگی قربان کر دی۔ انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی اور جس ٹائم وہ شہید ہوئے اس ٹائم بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے بارے میں آپ کو مزید بتائیں گے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں علامہ محمد عمران نظامی۔ السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ابھی آغاز کیا اللہ کے نام سے اور بہت ہی خوبصورت حمد آپ کو سنائی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری عدنان۔ السلام علیکم۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیے کہ شان حضرت امام حسین جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ بیان کریں کہ کیا بتایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نیوز باکس ٹی وی، ایچ ڈی ٹی وی، آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ دوست احباب نے اتنا اچھا سیٹ اپ اور پھر ہمیں موقع دیا، اور آج کی اس مخصوص دن 9 محرم الحرام جو کہ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پوری دنیا میں مسلمان اس دن کو مناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ان کے نقش قدم پر ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہونے کا شرف حاصل ہے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا لخت جگر ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لخت جگر اور ان کا شہزادہ ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار اپنی احادیث کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور شان کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے منہ میں گھٹی عطا فرمائی، کان میں آذان دی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا نام جو ہے وہ حسین تجویز فرمایا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن اپنے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ فرمایا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں کھیلنے کا اور پرورش پانے کا موقع نصیب ہوا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر ہی اپنے شہزادے کو کربلا کے میدان میں قربانیاں دینے کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود ان کو ٹریننگ دی، خود تیار کیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں موجود تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادوں کو، دونوں شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے جو ہیں وہ آپس میں کشتی کھیل رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داؤ بتاتے ہیں، اے حسن تو حسین کی ٹانگ کو اس طرح پکڑ اور اس کو یوں اس طرح یہ داؤ کھیل اور یہ داؤ کھیل اور اس طرح اس کو گرا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، اور آپ حسن کو داؤ اور پیچ سکھا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں، اور اس کے برعکس آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں عمر میں،
ان کو آپ جو ہے نا وہ یہ داؤ اور پیچ نہیں بتا رہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام مسکرائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتی، کہ میں حسن کو اگر داؤ اور پیچ بتاتا ہوں کشتی کھیلنے کے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے معاملات سے نمٹنے کے لیے آپ نے ٹریننگ اپنی زندگی کے اندر عطا کی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اے میرے مولا جو کوئی حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ گویا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا ہے، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم مستی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر جن کو سواری کرنا نصیب ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے سجدہ لمبا کر دیا، اور سجدے کو لمبا کر کے آقا کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ جب تک حسین سجدے سے پیٹھ سے نیچے نہیں تشریف لاتے اس وقت تک جو ہے نا وہ سجدہ لمبا رہے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بتا کر کائنات پوری پہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ روز روشن کی طرح واضح کر دیا کہ میرا شہزادہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے واقع کربلا کے لیے اور کربلا کی قربانیوں کے لیے۔ اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی جو ہے نا وہ اپنی اولاد کو لے آؤ، ہم بھی اپنی اولاد کو لے آتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ آمنے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے لعنت نازل ہونے کی۔ تو جس پر لعنت نازل ہوگی، جو جھوٹا ہوگا وہ لعنتی قرار پائے گا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے مقابلے میں مباہلے کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی اہل بیت کو لے کر جا رہے تھے، تو وہ اہل بیت اس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آپ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ شہزادے اس وقت عیسائیوں کے اس مباہلے، اور جب آپ وہ تشریف لے کر گئے اور ان کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری جو ہے نا وہ ان کی شکل و صورت دیکھ کر وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا، اگر تم نے ان کے ساتھ مبالغہ کیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اللہ کی لعنت تم پر نازل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جو اتنی اچھی شکل و صورت والے ہیں یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ ضرور اللہ کے سچے اور نیک بندے ہیں۔ تو یہ عظمت اور شان ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ کربلا کیا تھا وہ بھی ہم جانیں گے علامہ صاحب سے، اس سے پہلے میں فرمائش کروں گی چودھری عدنان سے کہ وہ ہمیں نعتیہ کلام سنائیں۔ میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جیسا کہ 9 محرم جو ہے یہ قربانی کا دن ہے، محرم کا مہینہ ہی قربانی کا مہینہ ہے اور 9 محرم خصوصی طور پر، تو واقعہ کربلا کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے کہ یہ واقعہ کربلا ہے کیا اور یہ کیسے پیش آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 6 مہینے یہ خلیفہ رہے، اور اس کے بعد چونکہ آقا کریم علیہ السلام نے خود یہ بشارت ارشاد فرمائی تھی اپنی زندگی میں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس کھڑا کیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن 2 مسلمان جماعتوں کے اندر صلح کرائے گا اس وقت کہ جب خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات جب زیادہ بگڑ گئے اور ایک گروہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ایک گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کی خلافت کے بعد
یہ فیصلہ کیا اور آپ نے خلافت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ کرنے لگے تو یزید چونکہ اس کو جو ہے نا وہ موقع ملا، اور یہ بڑا شاطر اور اس وقت تیز دماغ اور حاضر دماغ بندہ تھا، تو اس نے جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ابھی عام نہیں کی، اور اس نے سب سے پہلے ولید بن عتبہ، وہ مدینہ کے گورنر تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں تھے، اور آپ کے ساتھ جیت دو صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جیت صحابی جو ہے نا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ شریف میں، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ اگر تم یہ تین حضرات کی بیعت اگر تم لے لو اور یہ تمہیں خلیفہ جو ہے نا وہ منظور کر لیں تو تم جو ہے نا وہ خلیفہ بن سکتے ہو۔ تو اس وقت اس نے جو ہے نا وہ حضرت ولید جو ہے نا وہ حضرت ولید بن عتبہ جو وہ گورنر مدینہ تھے، ان کو اس نے فوراً پیغام بھیجا کہ راتوں رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے میری بیعت لے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور مسجد عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی کے اندر ہی تشریف فرما تھے، اور آپ کے پاس اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ تو جو ہے نا وہ گورنر مدینہ کا بندہ آیا پیغام لے کر کہ آپ کو گورنر نے اپنے پاس بلایا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے دونوں حضرات وہ کہنے لگے کہ اس وقت رات کے اس پیر کو اس طرح یوں اچانک بلاوے کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش تھے، تو آپ جو ہے نا وہ فرمانے لگے کہ اے عبداللہ بن زبیر اور اے عبداللہ بن عباس، آپ بات کو نہیں سمجھ رہے، میں سمجھ گیا ہوں، امیر معاویہ جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں، اور اب یزید جو ہے نا وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں بھیجیں گے، آپ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ کچھ لوگ لے کر جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے پرورش پائی تھی، فرمانے لگے کہ حسین کو کس چیز کا خطرہ، تو میں جاؤں گا اس کی بات سننے کے لیے۔ آپ جو ہے نا وہ گئے، تو انہوں نے منت سماجت کر کے 14 بندے آپ کے ساتھ بھیجے جو تیر اور تلواریں لے کر آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ گئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر ہاؤس میں پہنچے، اور گورنر کے پاس جن کا نام ولید بن عتبہ تھا، جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پیغام دیا کہ یزید کا پیغام آیا ہے میرے پاس، وہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ فوت ہو چکے ہیں اور آپ فوراً جو ہے نا وہ میرے بیعت کریں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ بیعت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں چھپ چھپا کر اس طرح، تم اس لیے میری بیعت لینا چاہتے ہو کہ تاکہ تم لوگوں کو بتا سکو کہ حسین نے بیعت کر لی ہے، تو لہٰذا تم باقی لوگ بھی بیعت کرو۔ میں اس طرح نہیں کروں گا، جو طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا جائے اور اکٹھا کر کے وہاں پہ جو ہے نا وہ بیعت کا اعلان کیا جائے، جب دوسرے لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ تو وہ ولید جو ہے نا بن عتبہ وہ خاموش ہو گئے اس بات پر، کیونکہ وہ بڑا ادب و احترام کرتے تھے آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا، وہ اس بات پہ خاموش ہو گئے۔ لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ اسی گورنر ہاؤس کے اندر عبد الملک بن مروان موجود تھا، اور وہ کان میں جو ہے نا وہ بات کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ ابھی موقع ہے حسین کی، یہاں پہ ابھی بیعت لے لو ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی، اور سن کر فرمایا کہ اے ابن مرواجہ، تم جو ہے نا وہ کیا کان میں خسر پسر کرتے ہو، تم جو ہے نا وہ حسین کے بارے میں یہ بات کرتے ہو؟ تو حسین تو وہ ہے کہ جس کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر سواری کرائی ہے، تو اگر جو ہے نا وہ زبردستی کرنا چاہتے ہو تو پھر میدان میں آ جاؤ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کر کے واپس تشریف لے آئے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو حالات جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور آقا کریم علیہ السلام کا جو شہر ہے اس میں حالات زیادہ بگڑ جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا۔ اس کی وجہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے میں نے سنا تھا زبان مبارک سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک مینڈا جو ہے نا وہ مدینے کی گلیوں کو خون آلود کرے گا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں جو ہے نا وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ نے سفر شروع کیا، مدینہ شریف سے آپ مکے میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے حج کا ارادہ فرمایا۔ جب حج کا ارادہ فرمایا تو وہاں پہ
मक्के के अंदर बेशुमार खतूत अहले कूफा की तरफ से आ चुके थे। अहले कूफा आपको बेशुमार खत उन्होंने लिखे, वो 2 4 10 खतूत नहीं थे, बल्कि वो 3 बोरियां खतूत की भरी गई थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनको इकट्ठा किया, इस कदर खतूत आपके पास आए, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर शरी जो है ना तौर पे आप पर लाजिम हो गया कि चूंकि आपको बुलाया जा रहा है तो वहाँ पे आपका जाना फिर लाजिम बनता था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 दिन हज से रहते थे, आपने अपने हज को मौखर कर दिया और आपने जो है ना वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील अपने चचाजाद भाई को हालात की आगाही के लिए भेजा, कूफा की तरफ आपने रवाना किया। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे पहले दिन ही जो है ना वो 17,000 लोग पहले दिन ही आपके हाथ पर बैत करके आपके मुरीद बन गए, आपके हाथ पर उन्होंने बैत कर ली। और फिर 2-4 दिन रहे जब, तो 2-4 दिन में 40,000 लोग जो है ना वो बैत कर चुके थे। तो वहां पे जो कूफा का के जो है ना वो गवर्नर थे, उनका नाम था नोमान बिन बशीर। तो उन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ कुछ सख्ती के साथ मामला उन्होंने नहीं किया, बड़ी नरमी के साथ वो पेश आए। तो जब उसके यजीद को पता चला कि ये गवर्नर जो कूफा के हैं ये बड़ी नरमी के साथ मामला कर रहे हैं और अगर इस तरह नरमी से ये चलते रहे तो हालात तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और लोग सारे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर लेंगे और मेरे खिलाफ जो है ना वो लोग खड़े हो जाएंगे। तो उस वक़्त जो है ना उसने फ़ौरन जो है ना वो वहाँ से उनकी गवर्नरी को मुअत्तल करके उसने उमर बिन साद को वहां पे गवर्नर मुकर्रर किया। जब गवर्नर मुकर्रर हो गए वो और वो रातों रात आए और आकर उन्होंने गवर्नरी पर कब्जा जमा लिया, तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील उनको कैद किया और कैद करने के बाद गवर्नर हाउस के मीनारे से पर चढ़ा के उनको वहां से जो है ना वो धक्का दे के वहां से गिरा दिया गया और आप शहीद हो गए और आपकी लाश को चौक में लटका दिया गया। लेकिन इससे पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील खत लिख चुके थे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ के हालात साजगार हैं, आप वापस तशरीफ ले आए। इसमें भी एक राज की बात है कि आपने किसी और का इंतखाब नहीं किया, जो है ना वो हालात की आगाही के लिए अपने चचाजाद भाई का इंतखाब इसलिए किया कि बाद में लोग ये ना कहें कि शायद के जो बंदा हालात की आगाही के लिए गया था उसने 2 नंबरी की और उसने गलत जो है ना वो खत लिख दिया। इसलिए आपने अपने चचाजाद भाई को ही भेजा जो सबसे ज्यादा जो है ना वो फहम फरासत रखने वाले और मामलात को निपटाने वाले थे। लेकिन चूंकि वो जब हालात को उन्होंने बेहतर देखा उन्होंने खत लिख दिया, दूसरे दिन जो है ना वो गवर्नर चेंज होने की वजह से मामलात बदल गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जब आपका खत पहुंचा, आपने सफर शुरू किया, सफर करके आप जो है ना वो कूफा में तशरीफ लेकर आए और उमर बिन साद जो गवर्नर था उसकी तरफ से जो है ना वो लश्कर भेजा गया कि जाकर जो है ना वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके जो है ना वो घेराव किया जाए और उनके लश्कर को वहां पे रोका जाए। आप 72 हजरात के साथ आप तशरीफ लेकर जा रहे थे, एक मकाम पे रोका गया, दूसरे पे रोका गया, तीसरे मकाम पे आपने फरमाया ये कौन सी जगह है, तो बताया गया कि इसको करबला कहते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि इसी जगह पे अपने खैमे गाड़ दिए जाएं। खैमे गाड़ दिए गए और होर जो था होर बिन यजीद वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया, आकर कहने लगा कि मैं आप पर कोई तशद्दुद और जुल्म सतम करने के हक में नहीं हूँ, हमें हुक्म मिला है, हम आर्डर के पाबंद हैं, हमें हुक्म मिला है कि हम आपको जो है ना वो लेकर आएँ उमर बिन साद की बारगाह में और यजीद की बैत करने का मुतालबा करें। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं कतन जो है ना वो यजीद की बैत करने के हक में नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि वो शराबी है, वो जो है ना वो कबाबी है, वो बद अमल है, बद चलन है और उसका किरदार अच्छा नहीं है और इसलिए मुझे शरीयत मुस्तफ़ा इस बात की इजाज़त नहीं देती, मेरे नाने का दीन मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसे बंदे की बैत करूं। तो इसलिए 3 दिन तक जो है ना वो उन्होंने मुहासबा किए रखा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना वो 17,000 का लश्कर उसके साथ जो है ना वो मौजूद था, लेकिन फिर भी उसने दोबारा खत लिखा उमर बिन साद को कि और बंदे भेजो। फिर 22,000 का लश्कर भेजा गया, फिर उसने खत लिखा, फिर जो है ना वो 6 या 7,000 का लश्कर जो है ना वो भेजा गया। तकरीबन 30,000 बंदे 72 को घेरे में लिए हुए हैं और 72 के साथ जंग करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो जब उसने दोबारा खत लिखा ना, 22,000 बंदे फौज मौजूद थी, जब उसने तीसरी बार खत लिखा
تو عمر بن سعد نے جواب میں لکھا کہ کیا کرتے ہو 72 لوگوں کے مقابلے میں تم جو ہے نا وہ 22,000 کا لشکر تمہارے پاس موجود ہے اور بندے تم طلب کر رہے ہو، لشکر اور طلب کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے، میں ان کی عظمت کو جانتا ہوں، ان کے خاندان کا ایک ایک فرد جو ہے نا وہ ہزاروں کے ساتھ لڑ سکتا. بہت شکریہ علامہ صاحب. پروگرام کے آخر میں چودھری عدیل سے کہوں گی کہ ناظرین سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے.